اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اہل ایمان کو، اہل ایمان مردوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرات گرامی، نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، اس کی تلقین جب خود اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کا مطلب سیریس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، بہت نازک اور حساس ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ شادی کرو، اور اگر کسی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو فرمایا فعلیکم بالصوم، روزے کو لازمی پکڑ لو، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ شادی نظروں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظروں کو اچھی طرح جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہی چیز روزے کے اندر ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کی نظریں جھک جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر وہ حیا پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بیان کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب بھی تم وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھوا دی جائے یا تمہیں امین بنا دیا جائے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ رواہ احمد وابن حبان وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین قسم کے ایسے شخص ہیں، اشخاص ہیں جن کی آنکھ جہنم نہیں دیکھے گی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کے راستے میں پہرا دیا۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں رو پڑی۔ وعین
कफ़त अन महारिमिल्लाह, और वो आइन, वो आँख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से हट गई, रुक गई, हराम चीज़ों की तरफ वो आँख नहीं उठी। ये 3 आँखें हैं, ये 3 किस्म के लोग हैं। फरमाया इनकी आँख जहन्नम की आग नहीं देखेगी। रवाहु तबरानी व हस्सनहुल अलबानी रहिमहुल्लाहु तआला। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, अल इस्मु हव्वाजुल कुलूब वमा मिन नज़रतिन इल्ला लिश्शैतान इल्ला वलिश्शैतानि फीहा मत्मउन। अल इस्मु हव्वाजुल कुलूब, गुनाह किसी भी किस्म का गुनाह हो दिल में खटकता है, दिल को हिला देता है, दिल पर असर करता है। और फरमाया वमा मिन नज़रतिन, कोई भी ऐसी नज़र नहीं है जिसमें शैतान को हराम काम की उम्मीद ना हो, अपना मतलब पूरा करने की उम्मीद ना हो। यानी इंसान जब नज़र उठाता है तो शैतान पूरे ताक में होता है, पूरी तैयारी में होता है कि इस नज़र के ज़रिए इसको मैं गुमराह कर दूं। और कोई भी ऐसी नज़र नहीं है जिससे शैतान नाउमीद बैठा हो। यहां से पता चलता है कि नज़र की हिफाजत कितनी लाजमी है। और आज तो फितना पहले की निस्बत ज़्यादा आम हो चुका है कि आदमी अकेला बैठा है और पूरी दुनिया की हराम चीज़ें उसके सामने हैं, उसके हाथ में हैं, जेब में हैं। तो कहीं भी हो, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है कि कहीं भी हो, तुम कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। सैयदना उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, औरतों के पास जाने से बचो, औरतों के पास जाने से दूर रहो। फ़क़ाल रजुलुन मिनल अंसार अफ़रअयतल हम्व, एक अंसारी सहाबी ने सवाल किया कि औरत के शोहर के जो रिश्तेदार हैं, भाई, भतीजे, भांजे, कज़न, उनके बारे में क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया अल हम्वु अल मौतु, यानी खावंद, औरत के खावंद का रिश्तेदार, यानी भाई, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई, मामूजाद भाई और उनकी औलादें जवान, फरमाया ये रिश्तेदार ही तो असल मौत हैं। और हमारी हालत ये है कि हम शरीयत के इस हुक्म को घर में नाफिज करने का सोच भी नहीं सकते। हम वो लोग जो इस्लामाबाद को फतह करने का जिहाद का नारा मार चुके हैं और घर में ये बात भी नहीं कर सकते। और अगर हमारे रिश्तेदारों में से कोई अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरते हुए, इबादत समझते हुए कहती है कि मैं गैर महरम से पर्दा करूंगी, रिश्तेदार चाहे अमेरिका में बैठे हैं, चाहे 10 साल में भी कभी नहीं मिलते आकर, उनके भी नाक चढ़ जाते हैं, नाराजगियां बढ़ जाती हैं। 20-20 साल, 50-50 साल अगली औलादे जवान हो जाती हैं। बात क्या थी कि इन्होंने पर्दे की बात की थी। और नाराज कौन हुए हैं? वो जो हुक्मरानों से नाराज हैं, इस वजह से
کہ حکمران شریعت نہیں جانتے، شریعت نافذ نہیں کرتے، اور اپنی حالت صرف چھوٹی سی بات پر ناراض ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہود و نصارہ کا جرم، ان کے کفر کی جو بنیاد ہے وہ یہی کراہت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ناپسند کرنا یہود و نصارہ کے کفر کی بنیاد ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے کفر کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ کوئی ترغیب نہیں دی ہے، حرام قرار دیا ہے۔ لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ کوئی بھی مرد غیر محرم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں جب بھی ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھے، تنہائی میں اس کے پاس مت جائے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم موجود ہو، اس کا خاوند، اس کا بھائی، اس کا باپ۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے ہے، چاہے سگے چاچے کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، اپنی ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، پھر بھی یہ حرام ہے کہ اگر وہ گھر میں اکیلی ہے اور گھر میں کوئی محرم نہیں ہے تو چاہے آپ چاچے کے کتنے ہی لاڈلے بھتیجے کیوں نہ ہوں، حرام ہے اس گھر میں جانا جب تک اس گھر کا محرم مرد موجود نہ ہو۔ کب تسلیم کریں گے ہم؟ کب ان احکامات کو تسلیم کریں گے؟ اور ہمارا خواب تو پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ کسی سے پوچھ لے، بھرا پڑا ہے دماغ، پوچھ لے کتنے ماشاءاللہ اسلام کے غم میں پھٹنے والے ہیں، کسی بھی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں۔ یہ عراق میں، شام میں اسی طرح پھٹے ہیں اور یہاں بھی پھٹنے کو تیار ہیں۔ اقول ما تسمعون۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، رواہ الطبرانی۔ کہ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو صرف چھوئے، سلام لینے کے لیے، سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ عذاب بھگت لے دنیا میں، اگر اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ یا تو سر میں کیل ٹھونکوا لو یا عورت کو چھو لو، سلام کر لو، تو آپ وہ اختیار کر لو، وہ تکلیف برداشت کر لو، یہ کام مت کرنا، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اس کی سزا جو ملے گی آپ کو دنیا اور آخرت میں، اس کا جو وبال بھگتو گے وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے اپنی نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت فرض عین ہے، اور اسی وجہ سے شادی کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے روزوں کا حکم ہے۔ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے شادی کرے، شادی کا مقصد سمجھے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور روزے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔